السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ معراج شریف کی رات کی آمد ہے۔ آئیے ہم ایسے حدیث مبارکہ سنتے ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنت الفردوس کی سیر کے حوالے سے ہمیں کچھ ارشاد فرمایا۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میرا داخلہ جنت میں ہوا۔ اس کے سنگریزے یعنی چھوٹے چھوٹے پتھر موتیوں کے اور اس کی مٹی مشک کی تھی۔ فرمایا پھر 4 نہریں دیکھیں، ایک پانی کی جو تبدیل نہیں ہوتا، دوسری دودھ کی جس کا ذائقہ نہیں بدلتا، تیسری شراب کی جس میں پینے والوں کے لیے صرف لذت ہے، نشہ بالکل نہیں ہے، اور چوتھی پاکیزہ اور صاف ستھرے شہد کی۔ جنت کے انار جسامت میں ڈولوں کی طرح اور پرندے اونٹوں کی طرح تھے۔ اس میں اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسے ایسے انعامات تیار کر رکھے ہیں جنہیں کسی آنکھ نے نہ دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ معراج کی رات سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی نہر کے پاس سے گزرے جس کے کناروں پر جوف دار یعنی اندر سے خالی کیے ہوئے موتیوں کے خیمے تھے اور اس کی مٹی خالص مشک کی تھی۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ عرض کیا گیا یہ کوثر ہے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے رب تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ محترم ناظرین، اب جو آپ کو روایت سنانے جا رہا ہوں بہت ہی قابل غور روایت ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس رات مجھے معراج ہوئی میں نے جنت کے دروازے پر یہ لکھا ہوا دیکھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا اور قرض کا 18 گنا ہے۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کیا سبب ہے کہ قرض کا درجہ صدقے سے بڑھ گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ سائل کے پاس مال ہوتا ہے اور پھر بھی سوال کرتا ہے، جبکہ قرض لینے والا حاجت کی بنا پر ہی قرض لیتا ہے۔ تو پیارے دوستوں اور محترم ناظرین، دیکھا آپ نے، صدقہ خیرات تو ہم کرتے ہیں، اس کا ثواب تو ہوتا ہی ہے، لیکن اگر کوئی ضرورت مند قرض لینے آ جائے، اگر ہمارے پاس استطاعت ہے تو ثواب کی نیت سے لازمی قرض دے دینا چاہیے، اور اگر وہ زیادہ مسائل کا شکار ہے تو اس کو مہلت بھی چاہیے تو اس کو مہلت بھی دے دینی چاہیے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ صدقے سے بڑھ کر قرض دینے کا ثواب ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جنت میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بہت بلند بالا مکانات اور محلات دیکھے، تو اس کے بارے میں پوچھا تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ غصہ پینے والوں اور لوگوں سے عفو درگزر کرنے والوں یعنی لوگوں کو معاف کرنے والوں کے لیے ہیں، اور اللہ پاک احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اندازہ کیجئے، ہمیں غصہ آتا ہے تو فوراً نافذ کر دینے کی کوشش کرتے ہیں، برداشت نہیں کرتے۔ اگر کوئی ہمارے حوالے سے کوئی غلطی کر لے تو دل میں ہم غصہ بٹھا لیتے ہیں، جبکہ اس کو معاف کر دینا بہت ہی فضیلت والا کام ہے، اور اس کے لیے تو جنت میں اونچے اونچے محلات اور اونچے اونچے مکانات بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ تو ہو سکے اپنے غصے کو پینے کی کوشش کیجیے، تو لوگوں کے ایسے معاملات جو ہمارے حوالے سے غلطی کر گئے ہیں اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ غصہ پی جانے کے حوالے سے 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سنیے تاکہ ہمارا ذہن بنے کہ ہم غصہ نافذ کرنے کے بجائے لوگوں کو معاف کر دیا کریں۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، جس نے غصے کو ضبط کر لیا حالانکہ وہ اسے نافذ کرنے پر قادر تھا، تو اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کو تمام مخلوق کے سامنے بلائے گا اور اختیار دے گا کہ جس حور کو چاہے لے لے۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا، میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جب انہیں غصہ آ جائے تو فوراً رجوع کر لیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اپنے غصے پر قابو پا کر ان فضیلتوں کو حاصل کر لینا چاہیے۔ جنت کی سیر کرتے ہوئے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے موتیوں سے بنے ہوئے گنبد نما خیمے ملاحظہ فرمائے جن کی مٹی مشک کی تھی۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبریل یہ کس کے لیے ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے ائمہ کرام یعنی امام مسجد اور مؤذنین یعنی اذان دینے والوں کے لیے ہیں۔
اسی طرح معراج کی بابرکت رات سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنت میں تشریف لائے تو ریشم کے پردوں سے آراستہ ایک محل ملاحظہ فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، اے جبریل یہ کس کے لیے ہے؟ عرض کیا یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، عاشق اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا خوب شان ہے۔ یاد رہے کہ نبیوں اور رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد انسانوں میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے افضل ہیں۔ تو محترم ناظرین اور پیارے دوستوں، یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں معراج شریف کے حوالے سے آپ نے کچھ احادیث مبارکہ سنی۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے، اچھے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دوستوں کو اس کے ساتھ شیئر بھی کیجئے۔ اپنا خیال رکھیے، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔